السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین کرام، الحمدللہ عز وجل علم میراث کورس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اس کے چھٹے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سے پہلے ماہ سبق میں آپ نے باپ اور دادا کے احوال سنے اور مشق بھی کیے ہوں گے۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اولاد یعنی اخیافی بھائی بہنوں کے احوال اور ان کی مشقوں کا سلسلہ پیش کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ اولاد یا اولاد الام کون ہوتے ہیں؟ تو یہ ماں شریک بھائی بہنیں ہوتے ہیں۔ یہ ماں شریک بھائی بہنیں کا مطلب یہ ہوا کہ دو شخص ایسے ہوں جس کے ماں تو جس کی ایک ہو لیکن باپ الگ الگ ہو۔ مثال کے طور پر زید ہندا ہے، ہندا نے پہلے اس کا نکاح زید کے ساتھ ہوا، ہندا کا نکاح پہلے زید کے ساتھ ہوا۔ اب زید سے اس کو ایک بچہ پیدا ہوا، ایک لڑکا پیدا ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کی شادی بکر سے ہوئی اور بکر سے اس کو ایک اور بچہ پیدا ہوا۔ تو یہ دونوں بچے جو ہوں گے آپس میں دونوں لڑکے اخیافی بھائی کہلائیں گے۔ اور اخیافی بہنیں اسی طرح اگر دو بہنیں ایسی ہوں کہ جن کی ماں تو ایک ہو لیکن باپ الگ الگ ہوں، یا اسی طرح مثال کے طور پر ہندا کا نکاح ہوا پہلے زید سے اور اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا خالد، اور پھر اسی ہندا کا نکاح ہوا بکر سے اور اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی زاہدہ۔ تو یہ خالد اور زاہدہ جو ہے یہ دونوں اخیافی بھائی بہنیں ہیں، کیونکہ ان دونوں کی ماں ایک ہے اور باپ الگ الگ ہیں۔ اخیافی بھائی بہنوں کی کل 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت چھٹا حصہ ملنے کی ہے، یعنی پہلی حالت میں سے چھٹا حصہ ملتا ہے جبکہ ایک ہو، اخیافی بھائی ایک ہو یا اخیافی بہن ایک ہو، یعنی اخیافی بھائی ایک ہو یا اخیافی بہن ایک ہو، تو ایسی صورت ان کو چھٹا حصہ ملے گا۔ دوسری حالت ہے ثلث یعنی تہائی حصہ ملنے کی۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ اخیافی بھائی بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہوں۔ اب یہ چاہیں تو اخیافی بہنیں 2 ہوں یا 2 سے زائد ہوں، یا اخیافی بھائی بہن ملا کر 2 یا 2 سے زائد ہوں، تو ایسی صورت میں ان کو ثلث ملتا ہے۔ اچھا، اس میں اخیافی بھائی بہنوں کو یہ ثلث میں اخیافی بھائی بہنیں برابر برابر ہوں گی، یعنی بھائی کو بھی بہن کے یعنی بہنوں کو بھی بھائی کے برابر حصہ ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک اخیافی بھائی ہے اور ایک اخیافی بہن ہے، تو تہائی حصہ جو ہوگا ان تہائی حصے میں بھائی اور بہن دونوں کے دونوں برابر ہوں گے۔ یہاں للذکر مثل حظ الانثیین والا قاعدہ نہیں چلے گا، وہ قاعدہ اللاتی بھائی بہنوں اور حقیقی بھائی بہنوں میں جاری کیا جاتا ہے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ میت کے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نیچے تک کوئی بھی موجود ہو، یا میت کا باپ یا میت کا دادا موجود ہو، تو ایسی صورت میں اخیافی بھائی بہنیں میراث سے محروم ہو جاتی ہیں، ساقط ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس مسئلے کو ہم ابھی بورڈ کی مدد سے سمجھیں گے۔ مثال کے طور پر زید کا انتقال ہوا، زید کا انتقال ہوا اور اس نے جو اس کے ورثہ جو زندہ ہیں وہ ایک اخیافی بھائی ہے، اخیافی بھائی،
یا اخیافی بہن ہے، ایک اخیافی بھائی ہے اور اب ہے یعنی باپ ہے، اخیافی بھائی اور باپ زندہ ہے، تو ایسی صورت میں اخیافی بھائی کو چھٹا حصہ ملے گا، اخیافی بھائی کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ باپ کی حالت ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس صورت وہ اسبا ہوگا، کیونکہ میت کے بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے، تو اخیافی بھائی تو یہ مسئلہ جو ہے 6 سے بنے گا، تو 6 میں سے ہم نے ایک حصہ اخیافی بھائی کو دیا اور باقی جو بچا جو 5 حصے تھے ہم نے باپ کو دیا۔ اسی طرح اگر اخیافی بھائی کی جگہ پر اخیافی بہن ہو تو اس کی مثال بھی لکھ لیتے ہیں۔ یوں ہے، میت زید ہے اور اس نے چھوڑا اخیافی بہن، اخیافی بہن اور باپ ہو یا جد ہو، دادا ہو، تو اس صورت میں بھی مسئلہ 6 سے بنے گا، جن میں سے ایک حصہ اخیافی بہن کو مل جائے گا کیونکہ وہ اکیلی ہے، اور دادا کو باقی 5 حصے ملیں گے۔ دوسری حالت کی مثال یہ ہے، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ اگر ہوں اخیافی بھائی بہنیں تو ثلث یعنی تہائی حصہ ملے گا، یعنی 1/3 ملے گا۔ اس کی مثال ہے جیسے زید کا انتقال ہوا، زید، اور اس کے ورثہ میں سے اخیافی بھائی، اخیافی بہن اور باپ ہے، تو اس صورت میں مسئلہ 3 سے بنے گا۔ اخیافی بھائی بہنوں کو ثلث یعنی 3 حصے اور باپ کو اسبا ہونے کی وجہ سے بقیہ مال ملے گا، اس کو ثلث یعنی ان کو 3 حصے دیں گے اور یہ بقیہ 2 حصے ان کو مل جائیں گے، اور یہ ثلث جو 3 حصے ہیں یہ اخیافی بھائی اور اخیافی بہن دونوں کو برابر ملے گا۔ تیسری حالت ہے، اس کی جو تیسری حالت ہے وہ ساقط ہونے کی ہے، تیسری حالت ساقط ہونے کی ہے۔ ساقط اس وقت ہوتا ہے جبکہ میت کے بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے کوئی ہو زندہ، اور یا باپ یا دادا ہو، باپ یا دادا ہو۔ تیسری حالت ہے سقوط کی، تو اس میں مثال کے طور پر زید کا انتقال ہوا اور اس کے ورثہ میں سے ایک اخ لعم ہے یعنی اخیافی بھائی ہیں، اور دوسرے جو ہے نا یہ ان کے میت کا بیٹا ہے، تو یہ محروم ہو جائے گا اور پورا جو ہے نا اس کو مل جائے گا، بیٹے کو مل جائے گا۔ یا اسی طرح اگر اخیافی بھائی کے ساتھ اس کا میت کا پوتا آ جائے یا پر پوتا آ جائے، یا اس کے ساتھ میت کا باپ آ جائے یا میت کا دادا آ جائے، تو ان ساری صورتوں میں یہ ساقط ہو جائے گا، اخ لعم یعنی اخیافی بھائی یا اخیافی بہن۔ ترجمہ ملا لیجیے۔ وَأَمَّا لِأَوْلَادِ الْأُمِّ فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ، اولاد لعم یعنی اخیافی بھائی بہنیں تو ان کی 3 حالتیں ہیں۔ السدوس للواحد، ایک کے لیے چھٹا حصہ، والثلث للاثنین فصاعدا، اور تہائی حصہ
جبکہ دو یا دو سے زیادہ کے لیے. ذکورہم و اناثہم فی القسمت والاستحقاق سواء، ان میں مذکر اور مؤنث تقسیم میں اور مستحق ہونے میں برابر ہیں. وَيَسْقُطُونَ بِالْوَلَدِ وَوَلَدِ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفُلَا، اور اخیافی بھائی بہنیں ساقط ہو جاتے ہیں ولد و ولد ابن کی وجہ سے، یعنی بیٹا بیٹی و پوتا پوتی کی وجہ سے. وَإِنْ سَفُلَا، اور نیچے جہاں تک پہنچ جائے، اگرچہ نیچے تک پہنچ جائے، یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی پر پوتا پر پوتی وغیرہ کی وجہ سے. وَبِالْأَبِي وَالْجَدِّ بِالاتفاق، اور باپ اور دادا کی وجہ سے بھی بالاتفاق یہ ساقط ہو جاتے ہیں. یہاں پر ایک چیز ہے، فی القسمتی والاستحقاق، قسمت کے بعد استحقاق لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیے ضرورت یوں ہے کہ قسمت کا معنی ہوتا ہے تقسیم کاری، یعنی مذکر اور مؤنث سب کے سب حصہ لینے میں برابر ہے اور مستحق ہونے میں بھی برابر ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے، یعنی یہ ہوتا ہے کہ قسمت جو ہے نا یہ تعدد کا مقتضی ہوتا ہے، لیکن استحقاق تعدد کا مستحق نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر دو یا کئی لوگ ہوں تب جو ہے تقسیم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اگر ایک ہی شخص ہو تو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لیکن وہاں پر بھی استحقاق ہوتا ہے. جیسے ایک اخیافی بھائی ہے تو وہاں پر تقسیم کرنے کی حاجت نہیں ہے. ایک اخیافی بھائی ہے تو جو سدس ہے وہ پورا ہی وہ لے لے گا، تقسیم کرنے کی حاجت نہیں ہے. مگر وہاں بھی استحقاق ہے کہ وہ سدس کا مستحق ہے. اچھا، اور استحقاق کا تو یہ ہوا کہ قسمت اور استحقاق میں قسمت جو ہے تعدد کا تقاضا کرتی ہے، لیکن استحقاق تعدد کا تقاضا نہیں کرتا. ایک دوسری بات یوں بھی ہے کہ استواء فی القسمت، استواء فی الاستحقاق استواء فی القسمت کو مستلزم ہے. استواء فی الاستحقاق استواء فی القسمت کو مستلزم ہے، لیکن استواء فی القسمت استواء فی الاستحقاق کو مستلزم نہیں ہے. اس کو مثال سے سمجھیں. مثال کے طور پر دو بھائی ہیں تو دو بھائی برابر برابر کے مستحق ہوتے ہیں تو تقسیم کاری بھی برابر برابر ہی کی جاتی ہے. لیکن جیسے دو بہنیں ہیں، یہ دو بہنیں ثلثان کو برابر برابر تقسیم کر لیتی ہیں، مگر دو بہنوں میں سے کوئی بھی، نہ دونوں نہ ان میں سے کوئی ایک ثلث یا ثلثان کا مستحق نہیں ہوتی ہیں. تو دیکھو یہاں پر استواء فی القسمت تو پایا گیا، لیکن استواء فی الاستحقاق نہیں پایا گیا. تو اسی وجہ سے فی القسمتی والاستحقاق سواء کہا، یعنی قسمت کے بعد استحقاق کا بھی لفظ ذکر کیا. تو اتنی چیزوں کو آپ دیکھ لیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے سبق کے ساتھ پھر ہم انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.